السلام علیکم ناظرین۔ جویلری کے اس کھلے ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ تھا اس ڈبے کے گرد ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا پڑا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے حسین جہاں بیٹی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سر پر جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے بالوں کو اس نے ہیئر پن نکالتے ہوئے کھولا، دوسرے کنڈوں تک آئے، پھر کنڈوں سے نیچے اس کی کمر سے لپٹے ہوئے گرتے چلے گئے۔ بستر پر لیٹا ہوا قلب مومن کروٹ لیے کھلی آنکھوں سے حسن جہاں کو دیکھتا گیا۔ اس کی ماں بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس نے بہت لوگوں سے سنا تھا، اور ان لوگوں میں اس کا اپنا باپ بھی تھا، اور اب ایک بار پھر وہ اپنی ماں کو اسی طرح اس آئینے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا جس طرح وہ اس کے باپ کے جانے سے پہلے کبھی کبھار بیٹھ کر تیار ہوا کرتی تھی، سنگار کرتی تھی، زیور پہنتی تھی اور حسن جہاں بن جاتی تھی۔ پھر اس ماں نہیں رہتی تھی، کیونکہ اس پر کسی کی نظر ٹھہرتی ہی نہیں تھی، مگر ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا، کسی تہوار پر، کسی خاص دن، یا اس وقت جب وہ یا اس کا باپ کسی بات پر بہت خوش ہوتے۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد مومن نے کبھی اسے سنگار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ زیور پہنا تو دور کی بات، اس نے کبھی اپنی ماں کو اس آئینے کے سامنے بیٹھا بھی نہیں دیکھا جس کے سامنے وہ رات کے اس پہر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اس کی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر روتے اور سکتے ہوئے وہ خط لکھا کرتی، جسے وہ اس الماری والے ڈبے میں ڈال دیتی تھی۔ مومن کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان خطوں میں کیا لکھتی ہے، مگر یہ ضرور پتا تھا کہ وہ یہ خط کس کو لکھتی ہے۔ اس کے باپ طاہا عبدالعلی کو۔ ممی، آپ کے پاس کتنے زیادہ زیور ہیں۔ وہ بہت دیر بستر پر خاموش لیٹا نہیں رہ سکا تھا۔ اٹھ کر حسن جہان کے پاس چلا آیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے ہوئے زیورات میں سے ایک ہار اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، حسن جہاں اپنے کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے جیسے وہ تھکی، پھر بے اختیار مسکرائی۔ سب نکلی ہے، اس نے جیسے مومن کو بتایا، مگر اس نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ وہ اس وقت اس خوبصورت امیٹیشنز کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ ایک جھومر اس کے ماتھے کے اوپر بالوں میں لٹکاتے ہوئے اس نے ماں سے ایک دم فرمائش کی۔ کیسے وہ ہنسی، ایسے خوبصورت اور خوش۔ مومن کو جتنے آسان الفاظ میں اسے سمجھانا آیا اس نے سمجھا دیا۔ اس کی ماں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے حیران ہوئی ہو کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ ماؤں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف وہی اولاد کا چہرہ پڑھ سکتی ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا ان کی اولاد بھی ان کا چہرہ ویسے ہی پڑھ سکتی ہے۔ تمہارے بابا آ رہے ہیں، اب ہمیشہ خوش اور خوبصورت رہوں گی، اس نے مومن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بلایا ہے اس لیے آ رہے ہیں۔ مومن جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں جانتی ہوں، تمہارے بلانے پر ہی آ رہے ہیں۔ میرے بلانے پر تو کبھی نہ آتے۔ وہ بچہ تھا، پھر بھی ماں کے لہجے میں چھلکتی اداسی محسوس کے بغیر نہیں رہ سکا۔ بابا گئے کیوں تھے؟ وہ سوال قلب مومن نے پہلی بار نہیں کیا تھا، ہر روز کرتا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ جواب وہی آیا جو 1.5 سال سے آ رہا تھا، تو آپ معافی مانگ لیتی۔ وہ حال بھی مومن 1.5 سال سے اس کے سامنے رکھ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ معافی ایک بات تھی، معافی ملنا دوسری۔ مانگی تھی، اس کی آواز بھر آئی۔ اس نے مومن سے نظریں چرا لی۔ مومن ماں کا لہجہ بریل کی طرح پڑتا تھا۔ میں بابا سے کہوں گا آپ کو معاف کر دیں۔ یہ وعدہ بھی پرانا تھا اور مرہم بھی۔ وہ حسن جہان کے بالوں کو اب اپنی انگلیوں کے
گرد لپیٹ رہا تھا، مشہور مدہوش انداز میں جیسے جادو ٹونا کر رہا ہو۔ بابا آئیں گے تو آپ سفید گلاب لگائے گی نا؟ اس نے جیسے ماں کو یاد دلایا۔ سفید گلاب تو تمہارے بابا لاتے تھے میرے لیے، وہ لائیں گے تو لگا لوں گی۔ حسن جہاں کو پتہ نہیں کیا یاد آیا، میں لا دوں گا آپ کو۔ اس نے بے حد پرجوش انداز میں ماں کو اپنی خدمات پیش کی۔ تم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ہنسی، کہیں سے بھی توڑ کر۔ وہ سوچ میں پڑا، یہ گلاب کا موسم نہیں ہے۔ حسن جہاں نے اسے یاد دلایا، میں آپ کے لیے کہیں سے بھی دے آؤں گا۔ وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ ایسا وعدہ تو کبھی توآ نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ہنسی کے اس کے آنسو ساتھ لے کر آئی تھی، پرانی سہیلی کی طرح۔ مومن نے ماں کی خوبصورت آنکھوں کو ہمیشہ کی طرح پانی سے بھرتے دیکھا۔ مامی، مجھے آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اس نے جیسے بے قرار ہو کر ماں سے کہا۔ توآ بھی یہی کہتا تھا، وہ ہمیشہ ہر بات میں اسے توآ کی یاد دلاتا تھا۔ حسن جہاں نے الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، آنکھیں خشک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی، یوں جیسے اسے خوش کرنا چاہتی ہو۔ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا سے؟ قلب مومن نے اس سے سوال کیا۔ وہ توآ کے سامنے بھی اس سے یہی پوچھا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آج پہلی بار اس سے دوبارہ پوچھ رہا تھا، تم سے زیادہ بابا سے اور بابا سے زیادہ تم سے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ مومن نے برا مانا، یعنی زیادہ کس سے؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے، حسن جہاں نے بے ساختہ کہا۔ وہ تو میں کرتا ہوں۔ حسن جہاں نے قلب مومن کی آنکھیں دیکھی۔ کیا آنکھیں تھیں، کیا معصومیت تھی، کیا سچ تھا اور کیا اعتراف تھا۔ محبوب کا اظہار محبت عورت دل پر لگتی ہے، اولاد کا اظہار محبت روح پر۔ پہلا قبر تک جاتا ہے، دوسرا وہ آسمانوں تک ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ممی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ماں کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے گرد سے کھولتے ہوئے یکدم جمائی لی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی زندگی میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ قلب مومن کو بستر پر جا کر لیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ان سارے نقلی زیورات میں جو وہ اپنے ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی، صرف ایک اصلی تھا اس کے پاس، قلب مومن۔ تمہارے بابا آ گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اسکول میں اس کے سب سے قریبی دوست نے لنچ بریک میں اس سے پوچھا۔ قلب مومن کے باپ کے واپس آنے کی خبر اس کی پوری کلاس میں گردش کر رہی تھی۔ اس خبر کے ساتھ کہ قلب مومن نے اللہ کو خط لکھ کر اپنے بابا کو بلوایا تھا، وہ دونوں میں جیسے وہاں اسٹار بن گیا تھا۔ پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ممی کہتی ہے۔ اس نے اطمینان سے اپنے دوست کو بتایا اور کہا، جاؤ گے تم لوگ؟ اس کے دوست نے کریدا، یہ تو نہیں بتایا ممی نے۔ قلب مومن نے سر کھجا کر کہا، تم نے اللہ سے اور کیا کیا مانگا ہے قلب مومن؟ اس کے دوست نے چند لمحے بعد اپنا سینڈوچ کھاتے ہوئے بالآخر اس سے وہ سوال پوچھا جس کا اسے تجسس تھا۔ قلب مومن نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ایک بات بتا چکا تھا، ساری باتیں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس دن وہ گھر آتے ہوئے بے حد خوش تھا، کیونکہ گھر میں بہت کچھ بن رہا تھا۔ اس کے بابا کا فیوریٹ کیک اور فیوریٹ ڈش، اور مومن کا فیوریٹ ڈونر کباب۔ اس کی ماں اس دن اس اسٹور میں کام پر نہیں گئی جہاں وہ اسٹور کیپر تھی۔ وہ صبح سے اس کے بابا کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھی۔ مومن کا خیال تھا کہ وہ گھر پہنچے گا تو بابا وہاں آ چکے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بابا ابھی بھی نہیں آئے تھے اور اس کی ماں ایک بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ ممی
ماں نے دروازہ کھولا اور قلب محمد اسے دیکھ کر اپنا سوال بھول گیا۔ حسن جہان کو جیسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا، بس وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ محمد، تم جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا بنا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے وہاں رکے بغیر اندر گئی اور اسی رفتار سے محمد بھی اندر گیا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا اور وہ ماں کے پیچھے باورچی خانے میں گیا۔ ممی، وہ جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ کام کرتے ہوئے حسن جہان نے اس کے سوال کو دھیان سے نہیں سنا۔ کون سا آدمی؟ اس نے محمد کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، جس کی وجہ سے بابا خفا ہو کر گئے تھے۔ حسن جہان سخت ہو گئی۔ سخت شاید چھوٹا لفظ تھا، وہ جم گئی تھی۔ پلٹ کر اس نے قلب مومن کو دیکھا۔ وہ 1.5 سال بعد بھی اس شخص کو یاد کر رہا تھا جس کی وجہ سے تو وہ سوچ نہیں سکی۔ مومن اسے دیکھ رہا تھا جیسے عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑے مجرم کو جج دیکھتا ہے۔ تمہیں سب یاد ہے؟ وہ اس سے یہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی جو کر رہی تھی۔ مومن نے سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھ آئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی، اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا، وہ کوئی آدمی نہیں ہے، تم سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اس سے عجیب منتے بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مومن نے سر اعتماد سے ہلایا، پھر اس سے پوچھا، وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا نا؟ اس کے انداز میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ ہر اس چیز کو وہاں آنے سے روک دینا چاہتا ہو جو اس کے باپ کو خفا کر سکتی تھی۔ کبھی نہیں، حسن جہان نے بے اختیار کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بیرونی دروازے کی بیل بجی۔ مومن نے ایک دم ماں سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ بابا آ گئے۔ وہ بھاگا تھا بیرونی دروازے کی طرف، اور حسن جہان بھی اسی طرح باہر لپکی۔ 1.5 سال بعد وہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے جا رہی تھی جو اس کا محبوب تھا اور اس سے خفا تھا، اور اب لوٹ آیا تھا تو وہ عجیب سرشاری اور بے خودی کے عالم میں تھی۔ مومن نے دروازہ کھولا اور دروازے کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ سخت ہوا، ایسا ہی سخت تھا